بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت یوٹیوب چینل۔ کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو، پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 88 پر۔ اس سے پہلے کہ اس ریکارڈنگ کا آغاز کریں، میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے ہم نے جو پچھلا پارٹ تھا یعنی پارٹ نمبر 8، اس میں ہم پڑھ رہے تھے جب کہ بی بی زہرا سلام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ناموں کے حوالے سے، اور ہم نے لاسٹ ہیڈنگ پڑھی تھی فوائد معرفت، جس میں لکھا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کی مخلوق ان کی معرفت کے حصول کے بعد جہنم سے نجات پائے گی۔ یہاں تک ہم نے لاسٹ اپنی آڈیو میں مکمل کیا تھا۔ آئیے اب ہم پیج 88 سے آج کی ریکارڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے امتیازات۔ لکھا ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا بِالْعِلْمِ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس وقت خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی طرف وحی فرمائی کہ اس میں فاطمہ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری کرے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کا اسم فاطمہ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تجھے علم و دانش سے نوازا ہے اور تجھے دوسروں سے جدا کیا ہے اور سبھی لوگوں پر برتری عطا کی ہے، اور میں نے تجھے طیب و طاہر بنایا ہے۔ پھر امام نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و دانش کی بدولت دوسروں پر شان امتیازی عطا کی ہے اور عالم زر سے ہی انہیں طاہر و طیب بنایا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے، لکھا ہے کہ اس میں فاطمہ کی بلندیاں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خاندان وحی کو اس نام سے بے پناہ محبت تھی، وہ اس نام کا احترام کرتے تھے، جس خاتون کا بھی یہ نام ہوتا اس کا بھی احترام کرتے۔ اب یہاں پہ الف بے جیم کر کے کچھ وضاحتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ الف، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، اگر اللہ آپ کو دختر عطا کرے تو اس کا کیا نام رکھے گا؟ یہ صحابی سے سوال کیا تو یہاں پہ سوال نشان بھی ہے، تو اس نے عرض کیا کہ میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو فاطمہ رکھے گا؟ خدا فاطمہ پر درود و سلام بھیجے، اگر تو اس کا نام فاطمہ رکھے تو پھر خیال رکھنا اسے تماچا نہ مارنا اور اسے گالیاں مت دینا، بلکہ اس کا احترام کرنا۔ اگلا ہے بے۔ لکھا ہے بے میں جو وضاحت ہے کہ سکونی سے روایت ہے کہ میں حیرانی اور پریشانی کی صورت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اے سکونی، خیر ہے، کیوں پریشان ہے؟ سکونی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، آہ آہ آہ، 3 دفعہ آہ کی، اور پھر فرمایا کہ اگر تو نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اسے کبھی گالی نہ دینا، اس پر لعنت نہ کرنا اور اسے مت مارنا۔ پیج نمبر 89۔ جیم، حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے جو کہ سفینۃ البحار سے لیا گیا ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، کہ اس گھر میں فقر داخل نہیں ہوتا کہ جس گھر میں محمد اور فاطمہ نام کے افراد ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے عالم زر۔ لکھا ہے پچھلے صفحات میں حدیث موجود ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما سٹارٹ، کہ اللہ کی قسم، خداوند تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو عالم میثاق میں پاک و پاکیزہ خلق فرمایا، انہیں ہر قسم کی ناپسندیدہ امور سے پاک پیدا کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس حدیث میں کلمہ میثاق سے مراد عالم زر ہے۔ یہ وہ عالم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کی پشت میں اس کی نسل رکھی اور پھر ان سے گواہی لیتے ہوئے فرمایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، ترجمہ انورٹڈ کاما، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوالیہ نشان۔ ان سب نے کہا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو جب جناب آدم علیہ السلام کی صلب سے نکالا، حالانکہ وہ اس وقت ذرہ ناچیز تھے، پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کیا اور فرمایا کہ میں ان سے میثاق لینے والا ہوں کہ وہ میری عبادت کریں گے اور میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ان کے رزق کا میں ضامن ہوں۔ پھر ان سب نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوالیہ نشان۔ ان سب نے کہا، جی ہاں،
تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ سے فرمایا ان کی اس شہادت پر گواہ رہنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم گواہ ہیں۔ اس مورد میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو جب عالم میثاق میں حاضر کیا تھا تو وہ اس وقت فہم و عقل رکھتے تھے۔ انہوں نے الہی خطاب سنا اور سمجھا، پھر انہیں صلب آدم میں رکھا۔ تمام لوگ محبوس ہیں۔ خداوند تعالیٰ اپنی مرضی کے ساتھ جسے چاہتا ہے اسے اس زمانے میں حاضر کر دیتا ہے۔ وہ جب دنیا میں آتے ہیں، اگر وہ اسلام اور اس کے احکام کو اپناتے ہیں تو انہیں اولین فطرت پر سمجھا جاتا ہے، اگر وہ کفر کو اپناتے ہیں تو وہ در حقیقت فطرت اولیٰ کو جھٹلاتے ہیں۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 90 پر۔ یہ ان احادیث کا خلاصہ ہے جو عالم زر یا عالم میثاق کے مضامین پر مبنی ہیں۔ اس عالم کو عالم زر یا عالم میثاق کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے کلام میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دن سے ماہانہ عادت سے پاک و پاکیزہ تھیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے عالم زر۔ اس میں عالم زر میں لکھا ہے کہ عالم زر کا بہت سی احادیث میں موجود ہے۔ ہم یہاں چند ایک کا ذکر تبرک کے طور پر رقم کر رہے ہیں۔ اچھا سامعین، یہ پچھلے 89 پیج پہ بھی عالم زر کی ہیڈنگ تھی اور ابھی پھر عالم زر کی ہیڈنگ ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے پہلے والے کو بھی پڑھ لیا اور اس کو بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوبارہ میں یہاں سے لیتی ہوں آغاز کے عالم زر کا ذکر بہت سی احادیث میں موجود ہے، ہم یہاں چند ایک کا ذکر تبرک کے طور پر رقم کرتے ہیں۔ اب یہ جو نظر آ رہی ہیں مجھے 4 احادیث کا ذکر ہے۔ آئیے نمبر 1، اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اولاد آدم پر کس وجہ سے فضیلت حاصل ہے، سوالیہ نشان، آپ نے فرمایا میں ہی سب سے پہلا فرد ہوں کہ جس نے اپنے رب کا اقرار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا اور انہیں اس پر گواہ بناتے ہوئے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ان سب نے پکار کر کہا تھا جی ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے، سب سے پہلے میں نے جواب دیا تھا۔ نمبر 2، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب سب لوگ عالم زر تھے تو ان لوگوں نے کس طرح جواب دیا تھا حالانکہ وہ اس وقت ذرہ کی صورت میں تھے۔ آپ نے فرمایا خداوند تعالیٰ نے انہیں قدرت عطا کی، وہ جس صورت میں سوال کو دریافت کریں وہ اس صورت میں سوال کا جواب دیں۔ اب نمبر 3، زرارہ نے یہی سوال حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس آیت کے یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کا معنی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ خداوند تعالیٰ نے نسل آدم کو قیامت کے دن تک کی پشت سے خارج کیا، حالانکہ وہ ذرہ کے مانند تھے اور انہیں اپنی شناخت کرائی۔ اگر ایسا نہ ہوتا کوئی بھی اپنے پروردگار کو نہ پہچان سکتا۔ نمبر 4 ہے کہ جب حضرت عمر مناسک کے حج سے فارغ ہو کر حجر اسود پر پہنچے اور اسے مس کیا اور کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر پیغمبر اسلام نے تجھے مس نہ کیا ہوتا تو میں تجھے مس نہ کرتا۔ اچھا اب ہم آگئے ہیں پیج 91 پر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو فرمایا اے ابو حفص ہے فیس سواد، ایسی بات مت کہہ، پیغمبر اس پتھر کی حقیقت کے عالم تھے اس لیے آپ اسے مس کرتے تھے۔ اگر تم قرآن کو غور سے پڑھو اور اس کی تفسیر و تعویل کو سمجھو تو تمہیں معلوم ہو کہ یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔ اس کی 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور بولنے والی زبان ہے۔ جو شخص عہد کی پاسداری کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو الحسن آپ اس امر کو میرے لیے قرآن سے ثابت کیجئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قول ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 172، ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اولاد آدم علیہ السلام کی پشتوں سے
ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوالیہ نشان۔ سب نے یہی کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جب اللہ کے نیک بندوں نے اس کی اطاعت کا اقرار کیا کہ وہ ان کا پروردگار ہے اور وہ اس کے بندے ہیں، تو خداوند متعال نے ان سے بیت اللہ کی زیارت کا عہد لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے زیادہ باریک کاغذ خلق فرمایا، قلم سے کہا میرے ان بندوں کی زیارت کعبہ کی حاضری کو دیکھ لے۔ اس وقت قلم نے بندگان خدا کی حاضری کو لکھ لیا۔ اس وقت اس حجر کو کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے منہ کو کھولے۔ حجر اسود نے اپنے منہ کو کھولا اور اللہ کے حکم سے اس خط کو نگل لیا۔ پھر اس سے کہا گیا کہ اسے محفوظ رکھنا، اور جب وہ میرے بندے کعبے کی زیارت کے لیے آئیں گے تو ان پر گواہ رہنا اور ان کے حق میں گواہی دینا۔ حجر اسود انتہائی اطاعت کے ساتھ نازل ہوا اور اسی جگہ آ کر ٹھہرا۔ آگے لکھا ہے اے عمر، کیا اب بھی تو جب اس کے پاس آئے اور اسے مس کرے تو یہ کلمات نہیں کہے گا؟ سوالیہ نشان کے ترجمہ کہ میں نے اپنی امانت ادا کر دی ہے، اپنے عہد کو پورا کیا ہے تاکہ یہ پتھر میری اس زیارت کی گواہی دیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت عمر نے عرض کیا خدا کی قسم میں ایسا کروں گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی پیمان فطرت ہے۔ ہم پیج 92 پہ آ گئے۔ قارئین عزیز، اگر آپ اصول کافی بہار اور دوسری روائی کتب کی طرف رجوع فرمائیں تو عالم زر پر کثرت کے ساتھ روایات ان کتب میں موجود ہیں۔ ہمارے بعض علماء پر یہ حقیقت پوشیدہ تھی جس کی وجہ سے وہ اس آیت کے پیغام کو نہیں سمجھ پائے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان احادیث میں شکوک اور شبہات کرنے لگے تھے، حالانکہ اس ضمن میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم زر عالم میثاق ہے۔ اس عالم سے بلکہ اس سے قبل رسول اللہ اور ان کے اہل بیت اطہار اور ان سب میں سے ان کی طاہرہ بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت ثابت ہے۔ اے قاری عزیز، اس حقیقت کی قبولیت آپ کے لیے گراں خاطر نہ ہو۔ اسلامی مصادر میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں جنہیں شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر کے علماء نے روایت کیا ہے۔ یہ تمام روایات تواتر کے حد تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس موضوع کی تائید کرتی ہیں۔ یہ احادیث مذکورہ جو شیعہ کتب میں مذکور ہیں ان کا شمار ہی مشکل ہے۔ جہاں اہل سنت کے علماء کی بات ہے ان میں سے صفوری شافعی نے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر ذکر کیا ہے۔ آگے لکھا ہے کسائی اور دوسرے کسائی اور دوسرے علماء اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا تو بہشت میں جناب آدم کی نگاہ ایک حسن و جمال کی پیکر خاتون پر پڑی جس کی زیبائی اور درخشندگی ناقابل بیان تھی، جس کے سر پر سونے کا تاج تھا اور وہ زر و جواہر سے مرصع تھی۔ آدم کو بہشت میں اس سے حسین تر کوئی اور نظر نہ آیا۔ حضرت آدم نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا اے میرے پروردگار، یہ ہستی کون ہے؟ حضرت آدم کو جواب دیا گیا کہ یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں۔ جناب آدم نے عرض کیا کہ پروردگار، اس بیٹی کا شوہر کون ہے؟ اس وقت جناب جبرائیل کو کہا گیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یاقوتی قصر کو کھولو۔ جب جناب جبرائیل نے اسے کھولا تو اس میں کافور کا قبہ نظر آیا، اس میں سونے کا تخت بچھا ہوا تھا اور اس تخت پر حسن و جمال کا پیکر نوجوان نظر آیا جو حسن و خوبصورتی میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت آدم نے پوچھا پروردگار، یہ جوان کون ہے؟ جواب آیا یہ حسین و جمیل نوجوان فاطمہ طاہرہ کا شوہر ہے۔ حوالہ ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 کا۔ اس کے آگے لکھا ہے علامہ عسقلانی نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 93 پہ۔ پیغمبر نے فرمایا جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو خلق فرمایا
تو وہ دونوں جنت میں خرامہ خرامہ چل رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہوگا؟ اسی وقت اچانک ان دونوں کی نگاہ ایک دوشیزہ پر پڑی۔ اس قدر حسن و جمال انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے چہرے سے نور برس رہا تھا، اس کے نور کی درخشانی نے ان کے چہروں آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ ان دونوں نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ عظیم الشان پیکر جمال و وقار بی بی کون ہے؟ جواب دیا گیا، یہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہے پروردگار، اس کے سر پر جو ذوفشاں تاج ہے وہ کیا ہے؟ پیغام آیا کہ یہ ان کے رفیق حیات امام علی علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے پوچھا ان کے کانوں میں حسین و جمیل گوشوارے ہیں؟ گوشوارے کیا ہیں؟ جواب آیا اس کے عظیم الشان دونوں فرزند ہیں، اس کا ایک کا نام حسن مشتبہ ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ اے آدم، میری تخلیق سے 2000 سال پہلے یہ سیمائے پرشکو میرے مخفی علم میں موجود تھی۔ حوالہ ہے لسان المیزان، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 364۔ سامعین، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے صدیقہ۔ صدیقہ کی ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ ان عظمتوں کی پیکر خاتون کا اسم صدیقہ بھی ہے۔ صدیقہ اسے کہا جاتا ہے جو مجسم صداقت ہو۔ اس کلمے کے سواد الف دال کے نیچے کسرہ ہے، یعنی کہ زیر ہے، اور اس کا حرف دال مشدد ہے، یعنی کہ صدیقہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے صداقت کی کثرت۔ صدیق میں معنی کی کثرت صدوق سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں آگے کچھ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں جو کہ ٹوٹل 8 پوائنٹ ہیں۔ پہلا، ایک قول ہے کہ صدیق کا معنی ہے جس میں سچائی کثرت کے ساتھ ہو۔ 2، ایک اور قول کے مطابق اس کا معنی ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ 3، بعض نے کہا کہ صدیق کا مفہوم اس فرد پر صادق آتا ہے جس میں صداقت کمال کی حد تک ہو، اس گفتار کی تصدیق اس کی رفتار سے ہو اور سراپائے نیکی ہو۔ 4، صدیق کا یہ معنی بھی ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس کی عادت و فطرت میں بیج رچ بس گیا ہو اور اسے جھوٹ کا تصور تک بھی نہ کیا جائے۔ نمبر 5، کسی نے کہا صدیق وہ ہوتا ہے جس کا قول و عقیدہ صداقت پر مبنی ہو اور وہ عمل کے ساتھ اپنی اس صداقت کو ثابت کر دکھائے۔ تاج العروس میں صدیق کی یہی تشریح موجود ہے۔ تاج العروس کا ورڈ انورٹڈ کاما میں تھا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 94 پہ۔ اچھا، اب پوائنٹس وائز ہم پڑھ رہے تھے۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ ایک اور قول کے مطابق صدیق اسے کہا جاتا ہے جو حق و عدالت کو پسند کرے اور پھر اپنی گفتار اور عمل سے اس کی گواہی دے۔ 7واں پوائنٹ ہے، ایک اور قول ہے صدیق کا مصداق وہ فرد ہے جس کی راستی اور راست کوئی سیرت اور عادت بن جائے۔ اور 8واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اسے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اسے قبول کرے اور اسے جو کچھ اس کے انبیاء کی طرف سے ملا ہے اس پر ایمان لائے، اس کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ اس قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 19، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی صدیق ہیں۔ اور یوں ہم نے یہ چیپٹر مکمل کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن مجید اور صدیقین کا مقام۔ مندرجہ والا تمام تعریف صدیق کے معنی پر مشتمل ہے۔ علاوہ ازیں کثرت کے ساتھ آیات اور روایات موجود ہیں۔ ان سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ صدیقین کا مرتبہ انبیاء و شہداء کے مراتب کی مانند ہے۔ یہ لوگ خصوصی منزلت و عظمت کے مالک ہیں۔ نمونے کے لیے چند آیات حاضر ہیں۔ یہاں پہ جو آیات دی گئی ہیں سامعین وہ 5 ہیں۔ آئیے ان آیات کا ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ نمبر 2 یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نمبر 4 پوائنٹ ہے، چوتھی آیت دی ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 56، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد چوتھا ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 95 پہ آ گئے ہیں۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، مسیح بن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں،
ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ خاتون تھیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اچھا، اس کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے وَأُمَّهُ صِدِّیقَةٌ کی تفسیر میں کہا ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کی اور اپنے بیٹے کے مقام کی تصدیق کی تھی، جن امور کی انہیں خبر دی گئی ان امور کی بھی انہوں نے تصدیق کی تھی۔ خداوند عالم نے ایک دوسری آیت اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اچھا، اب ہم 5ویں آیت پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ تحریم آیت نمبر 12، اور ترجمہ ہے انورٹڈ کاما سٹارٹ، اس نے اپنے پروردگار کے کلمات کی تصدیق فرمائی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یوں ہم نے قرآن مجید اور صدیقین کا مقام کی ہیڈنگ سے جو کچھ موجود تھا اس کتاب میں وہ پڑھ لیا۔ ہم پیج 95 ہی پر ہیں، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے مراحل تصدیق۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جب ان آیات میں غور کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ آیات اور روایات کی روشنی میں تصدیق و گواہی کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا، کبھی اللہ اور اس کے پیغمبر اور کتب سماوی کی گواہی اور تصدیق لسانی ہوتی ہے، عملی نہیں ہوتی۔ وہ اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی اس پر نگاہ ہے، اس کی خلوت و جلوت اس کے سامنے آمنے سامنے ہے۔ پھر بھی وہ گناہ و نافرمانی کرتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر حقوق کی ادائیگی واجب ہے۔ بعض اوقات وہ حقوق مالی ہوتے ہیں اور بعض اوقات غیر مالی ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں ادا نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ نے شراب، سود، زنا وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے، پھر بھی ان برائیوں کو اپناتا ہے۔ وہ آدمی اپنی زبان کے ساتھ اللہ اور اس کے حلال و حرام اور ثواب و عطاب، جنت و نار کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کی تصدیق کے مطابق نہیں ہے، یعنی اس کی تصدیق اس درجے پر نہیں پہنچی کہ اس کے قول و فعل میں مطابقت پیدا ہو جائے یا اس کے عقیدے اور عمل کے درمیان موافقت پیدا کر دے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ لکھا ہے کہ لیکن جو صدیق ہوتے ہیں وہ حق کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان عقائد کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد ہر زمانے اور ہر جگہ بہت ہی قلیل رہی ہے۔ قارئین محترم، اب آپ نے ان تعریف اور لوگوں کے اعمال کے درمیان نسبت پیدا کر لی ہوگی۔ یہ ورڈ ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، کہ جس میں لکھا ہے کہ تعریف الف رے یہ فے، اور لوگوں کے اعمال کے درمیان نسبت پیدا کر لی ہوگی۔ ان وضاحتوں کی روشنی میں آپ نے معلوم کر لیا ہوگا کہ صدیقین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، شاید کہ کچھ ایسے شہر بھی ہوں جن میں ایک صدیق بھی نہ ہو۔ ہم آگے ہیں پیج 96 پر۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صداقت کی بلندیوں پر۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ان تمام تعریفات کی روشنی میں آپ پر صدیق کا مقام واضح ہو گیا ہوگا کہ صدیق کسے کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صداقت کی بلندیوں پر تھیں، یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی صدیقہ رکھا، جس طرح ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اب حدیث ہے یہ جو کہ ترجمہ جس کا پڑھنے لگی ہوں بریکٹ میں، کہ علی جان آپ کو 3 عظیم الشان نعمات عطا ہوئی ہیں اس بھری کائنات میں کسی اور کو جو عطا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملی۔ الف، جس طرح آپ کو میرا جیسا سسر ملا ہے مجھے بھی نہیں ملا۔ بے، جس قدر عظیم الشان زوجہ جو میری دختر صدیقہ آپ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی، حتیٰ کہ مجھے بھی ایسی زوجہ نہیں ملی۔ جیم، حسن اور حسین جیسے فرزند جو آپ کو عطا ہوئے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملے، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملے۔ اور حوالہ ہے ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202۔ اچھا، اب یہ ہم نے جو ایک پوائنٹ پڑھا تھا، جس مطلب ہم نے یہ کہا تھا کہ احادیث تھیں تو پہلی وہ پڑھ لی، دوسری ہے مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا حضرت فاطمہ زہرا کے پیکر مطہر کو کس نے غسل دیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جناب امیر المومنین نے انہیں غسل دیا تھا۔ مفضل کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو اس بات نے مجھے پریشان کر دیا، جب امام علیہ السلام نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ کیا اس بات نے تمہیں حیران و پریشان کر دیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ میں نے جواب دیا ہاں، جی ہاں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ ہم پیج 97 پہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں غم زدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فاطمہ زہرا صدیقہ تھی، اسے صرف ایک صدیق غسل دے سکتا تھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب حضرت مریم کی وفات ہوئی تھی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے سوا کسی دوسرے نے غسل نہیں دیا تھا؟
حوالہ ہے علل الشرائع، صفحہ نمبر 184، باب نمبر 148، حدیث نمبر 1۔ نیچے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ تھیں، ان کی معرفت قرون اولیٰ کے لیے محور و مرکز تھی۔ حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 105۔ اچھا، اب اگلا نام ہے جو ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ وہ ہے المبارکہ، تو آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تاج العروس میں برکت کی تشریح کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ہمیشہ نشوونما پاتے رہنا، سعادتوں کا ڈھیر بڑھنا اور کم نہ ہونا۔ راغب نے مفردات میں مبارک کا معنی لکھا ہے، خیر و رحمت اس جگہ سے اس صورت میں جوش میں آئے اور جاری ہو کہ نہ اسے شمار کیا جا سکے اور نہ اسے محدود کیا جا سکے۔ جس چیز میں اس حساب سے فراوانی اور افزائش اور زیادتی پائی جائے اسے مبارک کہتے ہیں، اس میں برکات ہی برکات ہوتی ہیں۔ آگے لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ سیدہ الہی کائنات کا ابلتا ہوا سرچشمہ ہے۔ اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے خالق جہان نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عظیم القدر وجود کو مختلف اقسام کی خیر و برکات کا مرکز بنا رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے مرسل اعظم کی نسل کو انہی سے جاری فرمایا اور اس کی نسل میں خیر ہی خیر رکھ دی۔ اگلا پیراگراف ہے، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وقت شہادت جب اس بانو فرزانہ کا جسم بستر پہ تھا، اس وقت صرف آپ کے 2 فرزند حسن اور حسین علیہ السلام اور 2 بیٹیاں موجود تھیں۔ ایک بیٹی جناب زینب عالیہ اور دوسری جناب ام کلثوم تھیں۔ ایک زمانہ آیا کہ مصائب و آلام نے اس کے گھر کا رخ کیا۔ عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ سوائے امام زین العابدین کے شہید کر دیے گئے۔ اس طرح آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے 7 فرزندوں کی نے شہادت پائی۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے 2 فرزند تھے اور دونوں بھی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم کی اولاد نہ تھی۔ عاشورہ کے بعد اس خاندان پر مختلف ادوار میں مصائب کے طوفان نے رخ کیا۔ اس خاندان نے مسلسل قربانیاں دیں، اس خاندان کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ واقعہ حرہ سے جناب زید بن علی بن حسین کی دردناک شہادت تک، پھر وہاں سے واقعہ فتح تک چلے آئیے۔ ہم آ گئے پیج 98 پہ۔ واقعہ فتح تک چلے، واقع یہ کیا لکھا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ فتح لکھا ہے، لیکن یہ اس کا مجھے حرف ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ تمام ادوار آل فاطمہ کی خون ریزیوں سے بھرے ہوئے ہیں، آل فاطمہ کی خروزیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اموی عہد میں علویوں پر جو مظالم ڈھائے گئے جس کی مثال نہیں ملتی، زمین کی وسعتیں اس پر تنگ کر دی گئی تھی۔ امویوں کے بعد عباسی آئے، انہوں نے مظالم میں امویوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے آل محمد کی نسل کشی کی کوشش کی۔ عباسی دور کی 2 صدیاں آل محمد پر بہت بھاری گزری۔ ظلم و بربریت اور سفاکیت کی کون سی داستان ہے جو اس دور میں رقم نہ کی گئی ہو؟ ان کی جنایت و ہولناکی کی آخری داستان فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے۔ آپ 11ویں امام ہیں۔ آپ کو سامرہ میں زہر سے شہید کر دیا گیا۔ عباسیوں کے بعد ایک بدترین سفاک و ظالم و سیاہکار اٹھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ آل رسول پر مظالم ڈھانے میں عباسیوں سے پیچھے نہ تھا۔ اس نے غربی میں فوج کے ایسے دستے بنائے تھے جنہوں نے آل فاطمہ پر وہ مظالم ڈھائے جنہیں سن کر اجسام لرز جاتے ہیں۔ آگے لکھا ہے ان حوادث و مظالم و خون ریزی کے باوجود اللہ نے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی نسل میں وہ برکت رکھی کہ ان کی نسل روز بروز بڑھتی رہی ہے، کیونکہ وہ خیر کا سرچشمہ ہے جو ہر وقت جوش میں ہے اور جاری و ساری ہے۔ تو سامعین، ہم اس وقت پیج 98 پر ہیں اور آدھا صفحہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب اگر ہم نے آگے اگلی ہیڈنگ کے ساتھ آغاز کیا تو وہ شاید اس آڈیو میں مکمل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وہ ہیڈنگ ہے کوثر مفسرین کی نگاہ میں۔ تو ہم اس ریڈنگ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔